حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللهم صل علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا مولانا محمد ما عدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام الکریم وعلى اصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ الاولیاء شہر حیدرآباد پر خصوصی خدا کا فضل ہے، نظر عنایت مصطفیٰ اولیاء اللہ کی بے شمار میمنت رجوع برکت سے بھرے ہوئے قدم کی مزید برکتیں کہ اللہ پاک اس علی کی طرف منسوب ہونے والے شہر کو محبت کا شہر رکھا ہے۔ خدا پاک صبح قیامت تک اسے محبت کا شہر بنائے رکھے آمین۔ میں اپنے پورے ملک میں نہیں، جہاں جہاں میرا نالج ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کی ثقافت اور یہاں کا عشق رسول الحمدللہ بے مثال ہے۔ خدا اس پر کسی کی پوری نظر نہیں۔ تشریف میلاد النبی کے حوالے سے کچھ مثبت انداز میں قرآن حدیث کی روشنی سے آپ توجہ سے سنیں۔ قرآن حدیث میں جانا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں قرآن حدیث سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم متوجہ ہو کر سنیے۔ فائن بندر کو ٹھنڈی کی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، مناسبت سے محفلوں کی شکل میں، اجتماعات کی شکل میں جو ہم کر رہے ہیں، اس کا قرآنی تصور کیا جائز ہے؟ یہ سب جو ہم بولیں گے قرآنی تصور، ذکر رسول کا قرآنی تصور کیا ہے، مدح رسول کا قرآنی تصور کیا ہے، وصف رسول کا قرآنی تصور کیا ہے، شان رسول کا قرآنی تصور کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کا قرآنی تصور کیا ہے۔ ابھی امام صاحب جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کیے ہوئے، سورہ فاتحہ تو سب میں پہلے پڑھے ہوں گے، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے ہوں گے، صرف ترجمہ سن لیجیے، قرآنی تصور کا ایک پیمانہ آپ کو ملے۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان رحم والا، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اکرام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان پر نہ چلانا، ان کی راہ پر نہ چلانا جس سے تو ناراض ہے اور جس کو تو نے گمراہ کیا۔ آیت قرآنیہ میں 3-4 آیت تک خالص توحید اور خالص اللہ کا ذکر، خالص اللہ سے اٹریکشن، خالص اللہ سے لو لگانے کا پہلو۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رب العالمین ہے، رحیم ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، تیری عبادت کرتے، وہ معبود ہے، وہ مستعان ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے اب پیراگراف کیسے چینج ہوتا ہے، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلے، توحید کا تصور سمجھتے۔ قرآن پاک صحابہ توحید کا درس دیتا ہے،
توحید کا جو ایک عمومی کانسیپٹ ہے، ایک عمومی تصور ہے کہ اللہ، توحید بولتے ہی اللہ ایک عوامی اور عمومی تصور ہے، لیکن کیا اللہ صرف اللہ یا اللہ کا منشا، صرف اللہ یا اللہ کا تقاضا نہیں، اسی کو ہم کو سمجھنا ہے۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سب کو نیگلیکٹ کر دو اور خالص اللہ کو پکارو۔ توحید یہ بھی ہے کہ جس کو رب نے جس انداز میں جہاں جہاں جس کوالٹی کا پوزیشن ادا کیا ہے اس کو بھی مانو، یہ بھی توحید۔ جس کو اللہ نے جو کہہ دیا، جس کو اللہ نے جو بتا دیا، جس شان سے اللہ نے جس کو رکھ دیا، جو اسٹیٹس اللہ نے جنہیں عطا کیا، اس کو ماننا یہ بھی ایمان اور توحید۔ ہرگز یہ توحید کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ، اس کو عام زبان میں غیر اللہ کو رسپیکٹ کرنا یا غیر اللہ کو عزت دینا، یہ توحید کے خلاف ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے جنہیں دیا ہے ماننا، یہی توحید۔ اب اسی آیت کریمہ میں دیکھیے، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب سورہ نساء کا آیت نمبر 64 یا 63 میں جائیے، اللہ پاک فرماتا وہ 4 کی کیٹیگری ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ، ان لوگوں کے راستے پر تو چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور خود اللہ فرما رہا ہے کہ وہ انعام یافتہ بندے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ ہر روز، آج کے جلسے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے ظاہری طور پر کر رہے ہیں، ہر روز ہم نبی کی بارگاہ میں جانے کی دعا کرتے ہیں، ہر روز صدیق کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں، ہر روز شہداء کے حوالے سے دعا کرتے ہیں، ہر روز صالحین کے حوالے سے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ غصہ ہو جائیں یا ناراض ہو جائیں۔ 5 وقت کی نماز میں، فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو۔ اس کو آپ جذبہ کا نام نہ دیجیے گا۔ آپ یاد رکھیے، میلاد النبی کا جو کانسیپٹ ہے، میلاد النبی کی جو عظمت ہے یا میلاد النبی کا جو احترام ہے، وہ ایمانی احترام ہے، وہ توحیدی احترام ہے۔ یہ ہرگز غیر اللہ کی شراکت کا احترام نہیں ہے، یہ اللہ کے تقاضے کا احترام ہے، خدا کے منشے کا احترام ہے۔ خدا خود چاہتا ہے، خدا خود چاہتا ہے کہ میرے محبوب بندوں کا ذکر صرف نبی کے تذکرے سے کوئی بدعت کا فتویٰ لگا دے، نہیں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ یہ سنیت یا اہل سنت یہ کوئی طبقاتی فکر نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جو رب دعا کا ڈھنگ بندوں کو عطا کرے گا، ہم اپنی دعاؤں کے الفاظ میں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، لیکن مولا نے الفاظ بھی عطا کیے ہیں دعا کے۔ ہم اردو میں مانگے یا اللہ یا رحمان دل ہمارا تو مستقیم ہے، یا کنا وہ یہ دے وہ دے یہ دے، الفاظ میں ہیرا پھیری ہو سکتا ہے، لیکن جب نبی اور صدیق اور شہداء اور صالحین کی بارگاہوں میں جانے کی بات آئی تو رب نے الفاظ بھی عطا کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، یہ خود اللہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں نبی کی بارگاہ میں پہنچا، یہ خود اللہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں صدیق کی بارگاہ میں پہنچا، یہ خود اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب نبی کی بارگاہ میں جانا، نبی کی بارگاہ تک پہنچنا، یہ خدا کا تقاضا ہے اور توحید کا منشا ہے۔ اس لیے یہ ہرگز کوئی عوامی سطح پر یا جوانی سطح پر، نوجوانی سطح پر اگر کوئی پلرپنی کر رہے ہیں تو اس کو بیس بنا کر کے میلاد کی محفل پر کبھی بدعت کا فتویٰ نہ لگا۔ میلاد کی محفل شرک شکن محفل ہے، میلاد کی محفل توحید کی بلندی ہے۔ توجہ دیجیے گا، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں آپ، قل هو اللہ احد۔ اے حبیب مکرم، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، نہیں، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ امت کہہ رہی ہے، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے مجھے امت کے جملے نہیں، آپ کے جملے چاہیے۔ قل، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، آپ کہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور آپ کہیے کہ اللہ والد نہیں، آپ کہیے کہ اللہ بیٹا نہیں، آپ کہیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو امت کا اب کوئی طبقہ نبی کے کہے بغیر الوہیت کا عقیدہ نہیں بنا سکتا، نبی کے کہے بغیر توحید کا عقیدہ نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے جب رسول اعظم
توجہ دیا؟ دو طبقے ہو گئے یہاں، نوٹ کیجیے. آپ کا ایمان ہے مصطفیٰ، آپ کا ایمان ہے مصطفیٰ. اس لیے ہمارا جو فخر دیکھ کر کے نہیں کہ مولانا بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں، نہیں، نبی بہت اچھے ہیں، بس یہ نہیں کر جائے. توجہ دیجیے. جب نبی نے کہا کامیاب ہو جاؤ گے، دو طبقے ہو گئے. ایک تو ایک دم ایکسپٹ کرنے والا، ایکسپٹڈ طبقہ، مان لینے والا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ماننے میں کچھ تعامل کر رہا ہے اور کھڑے ہو کر پوچھا، اے محمد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تیرا دعویٰ ہے، یہ تیرا دعویٰ ہے. اور دعویٰ وہی معتبر ہوتا ہے، بچوں دیجیے، دعویٰ وہی معتبر ہوتا ہے جس کی دلیل موجود ہو. تو بتا الوہیت ایک اللہ کی دلیل کیا ہے؟ ایک اللہ کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن پاک اٹھائیے سورہ یونس آیت نمبر 16، نوٹ کیجیے گا. سورہ یونس آیت نمبر 16. اللہ پاک اس سے پہلے کہ زبان مصطفیٰ سے کچھ نکلواتا، ارے زبان مصطفیٰ تو وحی الہی میں گھری رہتی ہے. مصطفیٰ کی زبان وحی الہی میں گھری رہتی ہے. حبیب، سوال آپ سے ہوا ہے، جواب ہم سے سنیے. رکیے مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ اتاری اور کہا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اے عقل نہ رکھنے والوں، بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک تو نے دیکھا اور تو نے مجھے سچا کہا تھا، تو نے مجھے اچھا کہا تھا، تو نے مجھے پکا کہا تھا. تو بتا آج جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہاں سے جھوٹے کا شائبہ ہو گیا؟ رب کہہ رہا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. عمر کے جو حصے میں نے 40 سال گزارے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. سب سے بڑی دلیل میری عمر ہے. یہ رب کہہ رہا ہے، یہ رب کہہ رہا ہے. اگر ہم اپنی کتاب سے بولیں تو کہیں گے کہ مفتی صاحب چاہنے والوں میں سے، مفتی صاحب عقیدت مندوں میں سے، مفتی صاحب جذبات والوں میں سے ہے نا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے سورہ یونس 12 نمبر آپ دیکھیے گا کہ 11 آیت نمبر 16 فقط لبثت، تحقیق کے میں نے گزارا، فیکم تم میں، عمرا من قبلہ، اعلان رسالت سے پہلے جو عمر گزارا، یہی دلیل ہے ایک اللہ نے. اب اس کو موٹ زبان میں بول دوں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، دلیل رسول اللہ ہے. ہمارے سوالوں کو سمجھ میں آئی؟ تب کس ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کس ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ محبت سے نہیں، شریعت کا جواب دو اس اللہ کی جس کی دلیل محمد رسول اللہ ہے، جس کی دلیل محمد رسول اللہ. اسی لیے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب کوئی بات اپوز کرتے تکلیف ہوتی، یہ آپ ہمارے خلاف نہیں یا کسی طبقے کے خلاف نہیں بولتے، آپ اپنے ایمان کے خلاف بولتے. ایک بات بتائیے، میں ہمیشہ جمع میں بولتا ہوں، ایک آپ دائرہ متعین کیجیے، لکشمن ریکھا، توجہ دی، دائرہ متعین کیا تو یہ دائرہ بتا رہا ہے کہ آگے پیچھے ہے نا. نوٹ کیجیے، یہ دائرہ بتا رہا ہے. لیکن اگر کوئی دائرہ ہی نہ ہو کسی کا تو اس میں لمیٹیشن کا پہلو ہوگا. بولیے، خدا کی قسم مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ابو بکر صدیق ہیں. سب سے اعلیٰ اور افضل، خطبہ میں سنتے ہیں نا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، پوچھتے ہیں نا، نبی اعظم ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. توجہ دیجیے، فرماتے ہیں ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت میرے رب کے علاوہ مخلوق میں کوئی نہیں جانتا. مخلوق میں کوئی نہیں جانتا. سب سے افضل انسان نبیوں کے بعد ابو بکر، اور ابو بکر نہ جان سکے نبی کی حقیقت. نوٹ کیجیے گا. تو اب جو یہ فتوے رکھتے ہیں، تم نبی کو بڑھا دیتے ہو، نبی کی شان میں غلو کرتے ہو. نہیں پیارے، نبی کی شان کی لمٹ رہتی تو ہم بڑھنے کا پہلو رکھ سکتے تھے. مصطفیٰ کی شان کی لمٹ ہی نہیں ہے تو بڑھنے کا پہلو کہاں سے آ سکتا ہے؟ کسی چیز کی لمٹ ہو تو اس دائرے سے بڑھنے کا نام بڑھنا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد نہیں ہے. خلق نے کوئی احاطہ وصف مصطفیٰ نہ کیا نہ کر سکتی. خدا کے رسول کے بس اور ان کی تعریف کی کوئی انتہا نہیں. بس یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم ذکر کر کے ہم خود اپنے آپ کو
حدیثیں سنتے ہیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ حساب ہوگا. بخاری شریف کا لفظ سنے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جب میدان محشر قائم ہوگا سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, مشہور ہے, لیکن نفسی نفسی کے عالم میں سن کر کے یہ بھی سنے ہوں گے آپ کہ اس نفسی کے عالم میں حساب نہیں بلکہ آدم کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے انت مسجود الملائکہ, ارے آپ تو فرشتوں کے مسجود ہیں, اللہ نے حکم دیا, آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے ریسپیکٹڈ ہیں, اشفع الی ربنا, ہمارے رب کی طرف شفاعت کیجیے, اللہ تعالیٰ نحن فیہ, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ حضرت آدم کہتے ہیں کہ اذهبوا الی غیری, آج میں نہیں میرے علاوہ کی طرف چلے جاؤ. حضرت آدم کے بعد نوح کے پاس آئیں گے, نوح کے پاس آتے عیسیٰ تک آئیں گے نا, اور عیسیٰ تک جب آ جائیں گے توجہ دیجیے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اب اذهبوا الی غیری نہیں, اب غیریت نہیں, اذهبوا الی محمد, اب جاؤ محمد کے پاس. سب دوڑتے ہوئے آئیں گے, اس سے پہلے کہ آپ اپنی زبان سے کچھ کہتے وہ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لایا تو نہیں تھا اور تجھے یاد کیا تھا. 1400 برس کے بعد آج تو تھوڑی سی محفل سجا کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کا احسان اتار دیا. نہیں پیارے, جب ہم نہیں تھے, ہمارے آبا اجداد نہیں تھے, نبی پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیے, سفر و حضر میں ہوئے تو ہمیں یاد کیے. اٹھا دعائے مصطفیٰ, ہر دعا کا یہ مطلب اور مقصد اور محور ہوتا تھا مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. ہم پیدا نہیں ہوئے مجھے بخش پایا, ہم پیدا نہیں ہوئے امت کو بخش پایا, اور ہم امت ہیں احسان مصطفیٰ کا ملاحظہ کرنا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس سے پہلے کہ وہ صحابہ یہ ہم لوگ جب گنہگار کچھ بولتے جیسے آدم کو بولے, عیسیٰ کو بولے, نوح کو بولے, تمام کو بولے, اس سے پہلے وہاں بھی مصطفیٰ نے اتنا تمہارا لحاظ کیا کہ تمہیں لب ہلانے کو بھی تکلیف برداشت نہ کیا اور کہا میرے پیارے اتنے دیر تک تم کہاں تھے؟ انا لہا انا لہا انا لہا, ارے میں تمہارے ہی لیے تمہارے ہی انتظار میں کھڑا ہوں. اور یہ بول کر فخر ساجدن, میرا آقا سجدے میں گرے گا. نوٹ کرنا, سجدے میں گرے گا وہ مقام جسے دار الجزا کہا جاتا ہے, بدلہ کا گھر کہا جاتا ہے. وہ عمل کی دنیا نہیں, لیکن سن پیارے, نبی پاک کے احسانات کے تلے دبنے والی امت سن, کسی کا تو احسان نہیں چکا سکتا, بس کوشش کر اسی میں موت آ جائے تو سمجھنا کہ حق یہ ہے کہ حق ادا کرنا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق یہ ہے کہ حق ادا کرنا. رسول اعظم جب سجدہ میں گر گئے تو گرنے کے بعد رب حساب و کتاب نہیں, مصطفیٰ سے کہتا ہے میرے حبیب سر کو اٹھائیے اور جو مانگنا ہے مانگیے, اور جن کی ریکویسٹ کرنا ہے کیجیے, ہم سب آپ کی قبول کریں گے, ہم سب کچھ آپ کی, ہم سب مانگ آپ کی قبول کریں گے. رسول اعظم اس وقت کچھ نہیں کہیں گے, بس یہی کہیں گے مولا میری امت میری امت میری امت میری امت. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام طبقاتی نظر رکھنے والے بھائی سے کہ مصطفیٰ نے تمہیں ہر لمحہ یاد کیا. آج صرف سال میں 1 مہینہ اگر ایک مخصوص طبقہ بڑے دھوم دھام سے منا رہا تو بجائے یہ کہ اس میں شریک ہو آپ اس پر اعتراض کر رہے ہو. نہیں, یہ امتی ہونے کا احساس نہیں, یہ امتی ہونے کا احساس نہیں. میرے آقا نے امتی 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 63 سال کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بس امتی امتی میں گزرا ہے, امتی امتی میں گزرا ہے. اور آج بھی جو گئے ہیں اس عالم میں وہ تمہارے ہی لیے گئے, تمہارے ہی لیے گئے, محشر میں اٹھیں گے وہ تمہارے ہی لیے اٹھیں گے. اس لیے آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان تمام افراد کو بھی ماننا توحید ہے جن کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا. تو ذکر مصطفیٰ کائنات
तबकात जमीन को ले ले, 7 तबकात आसमान को ले ले, हर तबके में जितने भी आलम को आप करें, आलमीन अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी शान रब्बुल आलमीन और हबीब की शान रहमतुल लिल आलमीन। बस फर्क रब और रहमत का है, जहां जहां रब की रबूबियत है वहां वहां मुस्तफा की रहमत है और रिसालत वाली रहमत है। इसको आज यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, रहमत है सब पे रहमत है, नहीं रिसालत वाली रहमत है। मतलब रसूल को एक्सेप्ट करो, देखो रहमत छलकना शुरू हो जाए, रसूल को कबूल करो, रहमत छलकना शुरू हो जाए। बस ये ज़हन दे करके मैं एक और अहम बात कुरान पाक सही मुस्लिम के हदीस पाक के हवाले से बता दूं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास सहाबा किराम का अज़ीम वफ़द और मजमा आता है, अर्ज़ गुज़ार होता है, ए आयशा, नबी पाक के अखलाक़ करीमाना के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, सीरत के बारे में, सुबह शाम के बारे में, उठने बैठने के बारे में, अदाए मुस्तफ़ा के बारे में जरा बताओ तो सही। सूरह नज्म आयत नंबर 3-4 में भी आप देखें, सूरह नून वल कलम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, इसकी तफसीर में आप देखें। सही मुस्लिम की हदीस, बुखारी की बात में मुस्लिम, तवज्जो कीजिए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि एक वो कुरान है जो तुम पढ़ते हो, उस कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास की सीन तक अगर गौर से देखोगे तो नबी का रुख नजर आएगा, नबी का चेहरा नजर आएगा। और इन आल कुरान मुस्तफा का अखलाक है, मुस्तफा का कैरेक्टर है। कुछ समझ रहे हैं क्या? ये सहाबिया का अकीदा गलत हो सकता है? एक तो निस्बत मुस्तफा सिर्फ ईमान की हासिल नहीं है, तो सोहबत मुस्तफा भी हासिल है, सोहबत मुस्तफा भी हासिल है। सारी दुनिया के मर्दों को आयशा के बाद जितने भी फकीह हैं सबको एक पर्दे पर रखो और आयशा को एक पर्दे पर रखो। उम्मत का इजमा है कि आयशा की समझदारी से बढ़कर वो फकीह बड़े बड़े मुफ्तियां नहीं हो सकती। वो आयशा कहती है कि ये पूरा कुरान मुस्तफा का कैरेक्टर। बताइए कौन सी नमाज पढ़ते हैं, कौन सी आयत तिलावत करते हैं? क्या जो सहाबा से हमें कुरान मिला है वही तो हम पढ़ते हैं, वो कुरान। अब हम एक सूरह ही तिलावत करनी है, तवज्जो दीजिएगा। अब तर्जमा करके ये टाइम कंप्यूटर की तरह क्या, अब तर्जमा कर दो मजा आ जाएगा। याद रखिएगा, आप हम बेअमल हो सकते हैं लेकिन बदअकीदा नहीं हो सकते, क्योंकि बेअमली से शफाअत मिलेगी और बदअकीदगी से ईमान चला जाता है। नोट कीजिए, काम आती कहां रहमतो आमुर्जिशे गफ्फार, कर हम में सियाहकारो गुनहगार न होती। बख्शिश का तसव्वुर ही बताता है गुनाह में, तो गुनाहगार हम हो सकते हैं, बेईमान नहीं हो सकते, बदअकीदे नहीं हो सकते। तवज्जो कीजिए, इसीलिए कुरान ने इन्नल लज़ीना आमनू पहले कहा है और उसके बाद वअमिलुस सालिहात कहा। आमनू पहले, ये हमारी अज़ीम पूंजी है। नोट कीजिएगा, कुरान पाक की ये सूरह पाक, सूरह दुहा, एक आयत से लेकर के 11 आयत, पूरा 11 आयत, आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक। नोट कीजिएगा, एक लफ्ज कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने, एक लफ्ज कहा, इन्ना मुहम्मदन औदअहुल्लाह व क़लाह। तवज्जो से, बेशक मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है, बेशक मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है। और अब उनकी तरफ तवज्जो देने वाला है आयतदार जाना। एक लफ्ज कहा था, गुस्ताख रसूल। नोट कीजिए, नबी के दुश्मन ने, नबी के गुस्ताख ने एक लफ्ज कहा था। कौन सा लफ्ज? इन्ना मुहम्मदन वद्दअहुल्लाह या औदअहुल्लाह व क़लाहु। इस सूरह दुहा की जो पूरी 11 आयत करीमा की तफसीर बता रहा हूं, पस मंजर बता रहा हूं। याद रखिए, कुरान की फहमियत के लिए, कुरान के समझने के लिए लुगात की जरूरत सिर्फ नहीं है, बल्कि इश्क़ मुस्तफा पहला राउंड है कुरान को समझने के लिए। नबी की मोहब्बत और इश्क के बगैर कोई कुरान फहमी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि एक लफ्ज का लुगत में कई माना होता है। जैसे लफ्ज़ अस्सलात, इसका माना दुरूद भी है, लफ्ज़ अस्सलात इसका माना नमाज भी है, लफ्ज़ अस्सलात इसका माना रहमत भी है,
پاک کی محبت اس کو کہتے ہیں پورا قرآن کی آیتیں قرآنی کا بیک گراؤنڈ. کہاں نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی یہ آیت, کون کون تھے, کس کو رسول نے سب سے پہلے بتایا, اس کی لمٹ کہاں تک ہے, اس کا تصور کہاں تک ہے, یہ منسوخ ہے یا نہیں, یہ کیسی آیت کہاں تک کی آیت ہے, یہ سب کا احاطہ ضروری ہے. اگر ایگزیکٹ قرآن کے لفظ کو دیکھ کر, قرآن کے لفظ کو دیکھ کر اور ڈکشنری آف قرآن کو دیکھ کر کے ترجمہ کرو گے تو پھسل جاؤ گے. اسی لیے اس آیت میں 11 آیتیں ہیں, اس میں 2 آیت ایسی ہے جو آپ کے اسی تصور کو پختہ نہیں کرے گا. توجہ دیجیے گا, اللہ پاک کے رسول کا ایک کوئی گستاخ تھا جس نے کہا تھا محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے. ارے گھر میں اگر کوئی 2-3 دن نہیں کھاتا تو رشتہ ختم نہیں ہو جاتا. یاد رکھنا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر 1-2-3 دن تک وحی نہیں آئی تو لوگوں نے کہا محمد اب کچھ نہیں سنا رہے ہیں, لگتا اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے. تو نے ایک جملہ کہا ہے محمد کے لیے اس سے پہلے کہ نبی پاک کا دل دکھتا اور نبی اپنی زبان سے کچھ کہہ دے. پروردگار عالم نے 11 آیتیں قرآنیاں اس گستاخ کے رد میں اور نبی کی شان میں اتارا ہے, نبی کی شان میں اتارا. اللہ پاک فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اے میرے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے نبی کا دل دکھانے والے سن. ارے وہ چہرہ وہ ہے جس کی قسم میں یاد کرتا ہوں. وَالضُّحَىٰ, قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اور قسم ہے زلف عنبری کی. جب وہ چھا جائے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, اے حبیب ادھر مت دیکھ, تیرا محبوب کہہ رہا ہے تجھے ہم نے نہیں چھوڑا ہے, تجھے ہم نے نہیں چھوڑا ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, ہم نے تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا, تجھے عیبدار نہیں کیا. اور یہ تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, ان کی زبان بھی مخلوق, ان کی بات بھی مخلوق. ارے وہ بات کر جو بات میں محفوظ کر لوں. سن, یہ تو اپنی زبان سے کہا تھا نا, مگر میں کہتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر بناؤں گا. نوٹ کرتے چلے جائیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ, یہاں پر ترجمہ دیکھے گا اور ترجمانی بھی سمجھے گا. کیا آپ کو آپ کے رب نے یتیم نہ پایا کہ پناہ دیا, ٹھکانہ دیا. یہاں پر یتیم سے مراد عبداللہ کے انتقال ہونے کو یا آمنہ کے انتقال ہونے کو لے کر کے لوگوں نے کہہ دیا ہاں نبی کا باپ مر گیا معاذ اللہ, اس لیے وہ یتیم تھے. نہیں پیارے, اسی 11 آیت میں ایک جواب ہے. اس لیے کہ 2-3 آیت کے بعد دیکھ, اگر مصطفیٰ کی یتیمی کا اعلان مقصود ہوتا تو یتیم کی خبر نہیں لیتا ہے. اللہ پاک فرماتا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, ہم نے یتیم ایسا بنایا ہے آپ کو کہ سارے یتیموں کا ٹھکانہ بنا دیا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا. اسی لیے ترجمہ اس کا محبت کا اور ترجمانی کے ساتھ اور اس کے مصطفیٰ کے ساتھ کرو کہ ہم نے آپ کو نایاب موتی پایا, در یتیم پایا, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اور اس کے بعد دیکھیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, آپ کے رب نے آپ کو ضال پایا تو ہدایت دیا. ترجمہ دیکھیے, مختلف ترجمہ میں آپ جائیے. گمراہ پایا, آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کا سلیکشن غلط ہو سکتا؟ سبحان اللہ, ایک جملے میں نہیں ہو سکتا. ہاں, جس نبی کو اللہ پاک نے بھیجنے سے پہلے سارے انبیاء کی کتابوں میں ان کی شان بیان کر دی. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں آپ دیکھیں, اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے انبیاء کرام کی کرو, تم کو تو جو دیا میں نے دیا اور جو دوں گا وہ دوں گا ہی, لیکن سنو ایک عظیم الشان نبی کو بھیجنے والا ہو, اگر پالے نا تو ان کو بلیو کرنا, ان کو ماننا اور ان کی حمایت کرنا, ان کی مدد کرنا. بتا میری بات کا اقرار کرتا ہے یا نہیں؟ سبوں نے کہا تھا اقررنا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں. نبی کو بھیجنے سے پہلے اتنا عظیم الشان پہلو, کیا وہ نبی آ کر گمراہ ہو؟ کہ نبی پر اعتراض نہیں, یہ سلیکشن آف اللہ پر اعتراض ہے. یہ اللہ کے سلیکشن پر اعتراض ہے, یہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے کہ وہ نبی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی ہو, اور جو نبی ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ دونوں میں اپوزٹ کا علاقہ ہے, ایک دم رات اور دن کا علاقہ ہے جو اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سارے گمراہوں کو ہدایت تو انہیں سے ملے گا.
سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اللہ پاک فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. مصطفیٰ کی آمد کے حوالے سے آپ کو ایک عقیدہ دے رہا ہے. لوگوں اس آمد کو اتنا عظیم سمجھو، اتنا عظیم سمجھو کہ اس آمد سے تم سب لوگ پہلے گمراہ تھے. تو اللہ پاک نے سب کو گمراہ کہا مصطفیٰ کی آمد سے پہلے. تو نبی جب آئیں گے گمراہی کا کوئی پہلو بھی نہیں مصطفیٰ کے پاس نہیں آ سکتا، ذات مصطفیٰ کے پاس نہیں آ سکتا. تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ لفظ ڈکشنری تو یہی کہتا ہے کہ آپ گمراہ، لیکن نہیں. اب ترجمہ کیجئے. اے حبیب، ہم نے اپنی محبت میں آپ کو گم پایا. گم یہاں پر بھی اپنی محبت میں گم پایا، جو فنائیت کا درجہ رکھتا ہے. لیکن آپ تو امت کے لیے ہیں، آپ میری محبت میں گم مت ہوئیے، آپ امت کے دیکھیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. پیٹ پہ پتھر مارنے کو لوگوں نے کہا تھا ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن خالی دھو کر دیا تھا. قیامت تک کا کھانا جابر کے یہاں متعین کر دیا تھا. بخاری سے ایسے طرح موجود ہے. تو ظاہری طور پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائل ہونے، تندرست ہونے کو دیکھ کر اللہ پاک فرماتا ہے آپ کو اللہ نے ظاہری طور پر یہ بھی پایا تو غنی کر دیا. تو جب غنی کر دیا تو اب ان کے عائل ہونے کا تذکرہ نہیں ہو سکتا.